ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن کر جو ہے میں بات کر سکوں، ہر شہید والد، بہن، بھائی اور ان کے اہل خانہ کی آواز بن سکوں، ہر اغوا ہونے والے جو بچے ہیں، جو لوگ ہیں پاکستان میں، ان کی فیملیز کی آواز بن سکوں، ہر اس نوجوان کی آواز بن سکوں جس کی آواز دبائی جا رہی ہے، جس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ہر اس صحافی کی آواز بن سکوں جس کے ہونٹ سینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے قلم کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر اس شخص کی آواز بن سکے جس پہ بے گناہ ایف آئی آرز کی جا رہی ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے مگر انہیں بے گناہ جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے، ہر اس پاکستانی کی آواز بن سکے جو اپنے جعلی حکمرانوں کی بے حسی کا شکار ہے، ان کی بے شرمی کا شکار ہے، فسطائیت کا شکار ہے، ہر اس آدمی کی آواز بن سکے جو اپنے وطن عزیز کی مٹی کی جو ہے وہ خوشبو پہ جان دینے کو تیار ہیں، مگر آج جو ہے اسی مٹی پہ انہیں بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے اٹھا لیا جاتا ہے، ہر اس شہید کی آواز بن سکے جو اپنے اس ملک کی مٹی پہ جو ہے وہ قربان ہو گیا ہے۔ میں اپنے اس قائد کی آواز بننا چاہتا ہوں جو پچھلے 590 دنوں سے پابند سلاسل ہے، بے گناہ ہے، جعلی مقدمات ہے، اور صرف اس ملک کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے ان کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ قائد اعظم کا پاکستان ہر سیاسی آزادی کا ضامن پاکستان تھا، یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آج کا پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ کیا قائد اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا میرے قائد عمران خان کا خواب تھا؟ یہ کس طریقے سے اس خواب کو چکنا چور کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ، اس کے حالات کے ساتھ، اس کے دفاع کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ قائد اعظم کے پاکستان کو انہوں نے کیا بنا دیا ہے؟ آج کے حالات اس ملک میں کیا ہے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے ہی لوگوں کا، ہمارا ہی خون جو ہے وہ یہاں پہ بہے، بے گناہوں کا خون بہایا جائے، بے گناہوں کو اٹھایا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ آزادی رائے نہ ہو، آزادی رائے کے حق کو جو ہے وہ سلب کیا جائے، اس کو دبا دیا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ پامال کیا جائے؟ کیا قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ جو خطہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے لے رہے ہیں اس میں بد امنی ہو، اس میں امن نہ ہو، اور اس میں بار بار یہ لفظ کہتا ہوں فسطائیت اور غنڈہ گردی ہو؟ پاکستان نے یہ پاکستان کا خواب نہیں تھا، یہ اس کی تعبیر نہیں تھی قائد اعظم کے خواب کی، جو آج کل کے حکمرانوں نے اس ملک کا حشر کر دیا ہے۔ تو میرا سوال تو صرف یہ ہے کہ عمران خان کا گناہ کیا تھا کہ اس نے قائد اعظم کے پاکستان کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ڈرا کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ بولنا چاہتا ہے؟ کیا اس ملک کے نوجوانوں اور بچوں کا قصور یہ ہے کہ اب وہ اپنے رائٹس، اپنے حقوق کے حوالے سے اویئر ہو چکے ہیں؟ کیا قائد اعظم سچ کو دبانے والے رہنما تھے؟ کیا یہی وہ رہنما اصول ہے جس کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا؟ بالکل نہیں، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم نے پاکستان بناتے وقت یہ انشور کیا تھا کہ طاقت سے چیزیں دبائی نہیں جا سکتی۔ قائد اعظم کا پاکستان جو تھا وہ گھٹن کا پاکستان نہیں تھا، اور یہی گھٹن ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت اس ملک میں یہی گھٹن ہے، یہی ماحول بن چکا ہے۔ بات یہ ہے
کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ برصغیر کا عظیم رہنما بانی پاکستان اس طرح کے اقدامات کرتے یا ان کی حمایت کا تصور بھی کرتے. سو یہ وہ چیزیں نہیں تھی جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. تو اب کرنا کیا ہے؟ اس ملک نے کیسے آگے جانا ہے؟ اس ملک نے کس ڈگر پہ چلنا ہے؟ یہ تو دہشت گردی کی کارروائیاں اپریل 2022 کے بعد ان میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آپ نے ایک شدید لہر دیکھی یہ بھی پچھلے چند دنوں میں پاکستان کے مختلف صوبوں میں. اس میں شدت آتی جا رہی ہے. حالات جو ہیں وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. جو اپروچ آج کے حکمرانوں کی ہے جو وفاق میں بیٹھے ہیں، ان کی اس اپروچ سے چیزوں میں شدت آ رہی ہے، چیزیں خراب ہو رہی ہیں، چیزیں بہتر نہیں ہو رہی ہیں. پاکستان کی 85% آبادی جو ہے، اس سے زائد، وہ عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتی ہے. دے ہیو ووٹڈ فار ہم اینڈ دے آر اسٹل فائٹنگ فار ہز ریلیز. ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بیٹھا جو ہے وہ اس لیے لڑ رہا ہے. مگر آپ نے عمران خان کو بڑے سستے اور بڑے بےہودہ اور بڑے ضعیف قسم کے کیسز کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو انوالو کیا ہوا ہے، اور آپ نے اس مد میں ان کو جو ہے 590 دن سے غیر قانونی طور پہ اپنی عوام سے، اپنے ووٹر سے دور رکھا ہوا ہے. عمران خان کے بغیر یاد رکھیے گا یہ پاکستان ایسے ہی ہے جیسے کوئی جہاز جو ہے وہ کسی پائلٹ کے بغیر ہے. اس ملک کے سارے عوام جو مسائل ہیں ان کا حل صرف عمران خان کے ریلیز میں ہے. اس وقت جب تک حقیقی نمائندہ، حقیقی قائد جو ہے وہ عوام کو لیڈ نہیں کرے گا، عوام کا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، نہ آپ میں، نہ آپ کی پالیسیز میں، نہ آپ کے ایکشنز میں. زبردستی خبریں فیڈ تو کی جا سکتی ہیں، ٹی وی چینلز کو فون تو کیے جا سکتے ہیں، بتایا تو جا سکتا ہے کہ اس کو ہیمر کریں، اس کا پروپیگنڈا کریں، بٹ لوگ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. دے جسٹ سوئچ دا چینلز. لوگوں کو اب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی خبر کیسے فیڈ ہو رہی ہے، کہاں سے فیڈ ہو رہی ہے، اور یہ کس پروپیگنڈے کا حصہ ہے. سو میرے خیال میں آج کے اس دور میں جہاں لوگوں کو اپنے حقوق کا اندازہ ہو گیا ہے، ان کو اویئرنیس ہے، وہاں اب یہ پالیسی بھی جو ہے وہ چلتی نہیں ہے. ایک طرف ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے اور دل خون کے آنسو روکتا ہے، اور آپ لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے سے عوام کو آپ سے بڑھتی ہوئی نفرت میں دن بدن مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. نان سیریس قسم کے ایٹیچیوڈ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں. اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے اور اس کے اوپر اپنا لائے عمل جو ہے اس کو سنجیدہ طریقے سے نہیں لے کے چلیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ زیادہ دیر تک آگے اس طریقے سے بڑھ نہیں سکتا ہے. میں آپ کے سامنے آج 2-4 چیزیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ یہ سارا جو تمہید میں نے باندھی ہے اور جو میں نے گفتگو آپ سے کی ہے، میں اپنے اصل مدعے کی طرف آتا ہوں، اور وہ ہے ہمارے نوجوانوں کا، جو سوشل میڈیا کے نوجوان ہیں، جو سوشل میڈیا کے بچے ہیں، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، اور بہت سے والنٹیئرز ہیں جو ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں، مگر بہرحال وہ پاکستانی ہیں، بہرحال وہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں، عمران خان سے محبت کرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام حیدر سعید ہے. یہ ہماری آفیشیل ٹیم کا حصہ نہیں ہے، مگر وہ عمران خان سے محبت کرنے والا نوجوان ہے. عمران خان کے ہر احتجاج میں آپ کو نظر آئے گا، اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہی ہے. ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ، یس، ناٹ ڈسکسنگ دا کانٹینٹ کہ کس نے کیا کیا اور کیا لکھا، مگر یہ پاکستانی بچے ہیں، ان کو غصہ ہے اس غیر سنجیدگی پہ، ان کو غصہ ہے اس فسطائیت پہ، اور ہر کوئی اپنا غصہ نکالتا ہے اپنی طبیعت کے مطابق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو ان کے گھروں پہ ریڈز کر کے ان کو اس طریقے سے اغوا کر کے اٹھا کے لے جانا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اس ملک میں اس طریقے سے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ انہیں انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں. لوگ جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟
آپ ان پہ ایف آئی آرز دے سکتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لوگوں کے پاس عدالتیں موجود ہیں, انویسٹیگیٹو اتھارٹیز آپ کی موجود ہیں. آپ اس طریقے سے لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ ہلے بول دیتے ہیں. اور آپ ان کو, میری اس نوجوان کی والدہ سے بات ہوئی رات کو, اینڈ شی ٹولڈ می کہ کس طریقے سے وہ لوگ آئے اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اگر آپ اس کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو ہم یہیں پہ جو ہے وہ ایک فیک انکاؤنٹر جو ہے ہم وہ کر دیں گے. اور آبویسلی پھر انہوں نے وہ جان بچانے کے لیے اپنا جو بچہ ہے, وہ جو نوجوان ہے, وہ ان کے حوالے کر دیا. کچھ لوگ پولیس کے لباس میں تھے, کچھ لوگ وردی میں تھے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ وردی میں نہیں تھے. اور ایک تماشا وہاں پہ لگ گیا جس طریقے سے اس کو لے کے گیا گیا. ابھی کچھ دیر پہلے تک اس کو کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا. اس کے والد اور اس کی والدہ مختلف تھانوں میں, مختلف جگہوں پہ جاتے رہے, پولیس سے, پولیس کی اتھارٹیز سے, سرکار سے, اداروں سے. وہ پوچھتے رہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہاں ہے اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ بچے جو والنٹیئرز ہیں, میں دوبارہ کہوں گا کہ حیدر سعید از ناٹ پارٹ آف آر آفیشیل ٹیم, بٹ ہی از اے والنٹیئر. اور وہ عمران خان کا جو ہے وہ جانثار ہے. اور آپ لوگ خود دیکھتے ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, تو اگر کوئی ایسا کام ہوا بھی تھا تو اس پہ پروسیڈ کرنے کا ایک لیگل طریقہ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ دھاوے بولیں اور آپ انہیں تھریٹ کریں کہ جو ہے وہ ہم انکاؤنٹر کر دیں گے. اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں, میں آپ کے سامنے نام لے دیتا ہوں. قدیر امجد ہے, سعد طارق ہے, فرحان چشتی ہے, عثمان محمود ہے. یہ بچے جو ہیں, مجھے ہمارے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, جو ہمارا ایک ونگ ہے جو انفارمیشن سے ڈفرنٹ ہے, مجھے انہوں نے انفارم کیا کہ یہ بچے پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے یہ اس کا حصہ ہے. مگر ان میں سے بہت سے جو لوگ ہیں ان کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹس ہی پچھلے 1-1.5 سال سے ایکٹیویٹڈ نہیں ہے, اور وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے. آپ نے حالات دیکھے ہیں, جس طریقے کے پنجاب میں حالات ہیں, جس طریقے کے اس ملک میں حالات ہیں, تو یہ بچے جو ہیں وہ اس پہ ایکٹیو نہیں ہے. فیک پیجز, فیک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو استعمال کر کے, ان کو ہماری آفیشیل ٹیم کے بچوں کے ساتھ منسوب کر کے آپ ان بچوں کو اغوا کر رہے ہیں. کیونکہ یہ جو میں نے 4 نام لیے ہیں, عثمان, فرحان, سعد اور قدیر امجد, یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے ہیں. یہ کسی تھانے میں نہیں ہے, ان کو کسی ادارے نے جو ہے وہ پیش نہیں کیا ہے. اور ہمیں خدشہ ہے کہ یہ جو اغوا ہوئے ہیں ان کو مسٹریٹ نہ کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اٹھانا جو ہے وہ قابل مذمت تھا. جس طریقے سے, جس حوالے سے یہ اٹھائے گئے ہیں وہ قابل مذمت ہے. اس ملک میں قانون ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کسی قانون کو نہیں مانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے قانون اور آئین کا تماشا اور مذاق بنایا ہوا ہے. مگر اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ قوم کے بچوں کے ساتھ یہ دشمنی آپ سب کو مہنگی پڑے گی. مہنگی سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے دیکھیں, آپ یوتھ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں, کہ وہ آپ کے جھوٹے وعدوں اور دعووں کے اوپر یقین کریں, کہ وہ آپ کی ہر بےہودہ اور فضول قسم کا دعویٰ جو ہے اس کو مان لیں اور اس کو پروپیگیٹ کریں اور آپ کے پیچھے لگ جائیں. یہ ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو اپنے حقوق کا بھی, میں دوبارہ کہوں گا, پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. ان کو اپنی طاقت کا بھی اندازہ ہے, اور وہ طاقت انہوں نے اپنی دیکھی ہے. 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بعد جس وقت سارے منہ بند کر دیے گئے, جس وقت سارے جو ہے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں تھی, کس کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی, تو وہ کون تھا جس نے عمران خان کے جو امیدوار ہیں, عمران خان کا پیغام گھر گھر تک پہنچایا؟ وہ یہی نوجوان تھے, یہی سوشل میڈیا کے نوجوان تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں سے ضد لگانے کی بجائے, چیزوں کو طاقت سے دبانے کی بجائے, آپ ان چیزوں کے ایشوز, جو روٹ کاز ہے, جو جڑ ہے, اس کو دیکھیں کہ وائی دیز کڈز آر بیہیونگ لائک دس. آپ یہ دیکھیں, نہ کہ آپ ہر آدمی کو
جو آپ کے ایجنڈے پہ نہیں چلتا آپ اس کو انتشاری کہہ دیں یا آپ اس کو دہشت گرد کہہ دیں یا آپ اس کو اٹھا کے ہندوستان کے ساتھ ملا دیں. یہ تو کوئی طریقہ کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. یو ہیو ٹو ایڈریس دیز ایشوز. سو ہم ان بچوں کی, ان نوجوانوں کے فوری ریلیز کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں دا وے دے ہیو بین ابڈکٹڈ. وہ چاہے پولیس کے پاس ہے, چاہے وہ کسی ادارے کے پاس ہے, چاہے وہ کسی نون ان نون اینٹی کے پاس ہے, کسی گورنمنٹ یا کسی اسٹیٹ کے ادارے کے پاس ہے. وہ جس کے پاس بھی ہیں میں انہیں کہوں گا یہ آپ کے بچے ہیں, یہ پاکستانی ہیں, یہ اس ملک کا مستقبل ہے, اور نہیں یہ مانیں گے ایسے جس طرح آپ ان کو منوانا چاہتے ہیں. آپ ان کا منہ بند کر سکتے ہیں, آپ ان کو فار دا ٹائم بینگ ان کا نقصان کر سکتے ہیں, مگر یہ تحریکیں اس طریقے سے بڑھتی ہیں, ان میں وہ انکریز ہوتی ہیں, ان کا قد, ان کا امپیکٹ بڑھتا ہے. سو آپ اپنے لیے اور اس قوم کے لیے مسائل نہ پیدا کریں. یہاں مسائل ہیں. مسائل کیا ہے؟ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دہشت گردی سے حکومتیں اور ریاستیں تبھی بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتی ہیں جب ان پہ قوم کو اعتماد ہو, جب قوم اکٹھی ہو کے اپنے اداروں کے پیچھے, اپنی افواج کے پیچھے, اپنی پولیس کے پیچھے, اپنے قائدین کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے, تو آپ کے ادارے, افواج, پولیس, سیکورٹی کے ادارے وہ زیادہ اعتماد سے لڑتے ہیں. اور جب دہشت گردوں کو پتا ہوتا ہے کہ قوم اکٹھی ہے تو انہیں بھی حوصلہ نہیں ہوتا اس طرح کارروائیاں کرنے کا جس طرح. تو آپ وہ کنسنسس, جب ہمیں پتا ہے کہ انسٹالڈ حکومت ہے, یہ جعلی ہے, انہیں کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہم اس ملک کو ایسے کسی کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. تو میں دوبارہ یہی کہوں گا, اور آج کا صرف یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے, یہ تو پچھلے 1-2 دنوں کے اندر یہ سارے اٹھائے گئے ہیں. اگر آپ پچھلے 1-1.5 مہینے میں دیکھیں تو پنجاب کے مختلف ضلعوں کے اندر ہمارے سوشل میڈیا والنٹیئرز, ہماری آفیشیل ٹیم کے نوجوان بچے بچیاں, ان کے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں. یہ ایک اور ہماری ایک بچی ہے, وہ بھی سوشل میڈیا کی والنٹیئر ہے, شہر بانو, چیز 14-15 ایئرز اولڈ کڈ, اور سرگودا میں اس بچی کے گھر جو ہے وہ ریڈ ہوا, اور اس نے پھر وہ سوشل میڈیا پہ. تو یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے مسلسل ٹارگٹ کیے گئے کہ جی آپ ان کو اٹھا لیں اور آپ ان کو FIR دے دیں, آپ ان کے والدین کو تنگ کریں. یار کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اس ملک کو تم نے کیا بنا دیا ہے؟ یہ تو آپ ایسے بیہیو کر رہے ہیں, یہ حکومت ایسے بیہیو کر رہی ہے جیسے کسی افریقن ملک کی کوئی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کر رہی ہو. دو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان حکمرانوں نے, ان جعلی حکمرانوں نے سیویلین مارشل لا امپوز کیا گیا ہے, جس طریقے سے یہ ہمارے حقوق کو جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھرپور جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے, ہر فورم پہ اٹھائیں گے, اسمبلی پہ بات کریں گے, آنا پڑا تو اسٹریٹس پہ آئیں گے. قوم کے بچوں کے ساتھ دشمنی مت مول لیں, قوم کے بچوں کے ساتھ مت لڑیں. اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں کہ آپ قوم کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ عمران خان جو ہے وہ ریلیز ہوں گے, یہ قوم اکٹھی ہوگی اور تبھی ان چیزوں کے مسائل کا حل نکلے گا. اگر آپ ان کو بے گناہ عوام سے اسی طرح دور رکھیں گے تو آپ کی کیپیسٹی اس حکومت کی, آپ کی حیثیت اس حکومت کی, آپ کی اوقات اس ساری قوم نے دیکھ لی ہے, اور وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہ آپ کل کے نوجوان بچوں کو صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹس کرنے کی پاداش میں اٹھا کے ایسے لے جائیں جیسے کوئی بہت بڑے دہشت گرد کو لے جاتا ہے. یہ شرم کا مقام ہے اور شرم آپ لوگوں کو آنی چاہیے. بس میں اس پہ بات کو یہیں پہ ختم کروں گا. تھینک یو ویری مچ جی. سر یہ بتائیے گا سر کہ اعظم کے پاکستان میں ایک تھینک یو. آپ بتا رہے تھے بندوں کو اٹھایا گیا, لیکن کئی لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہیں. تو اس کے لیے پارٹی سطح پر کچھ اقدامات ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اس میں یہ جن 5 لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے, جس میں سے 3-4 جو ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا جو ہمارا ونگ ہے انہوں نے بتایا کہ وہ ہماری اپنی ٹیم کا حصہ ہے. ان کا تو وہ گرفتار نہیں ہے, ان کا تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ اس وقت کدھر ہے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں آپ لائیں, اگر کوئی ان کے اوپر مقدمہ ہے یا کوئی انہوں نے ایسا غلط کام کیا تو عدالت میں پیش کریں, FIR دیں ان پہ, پھر ہم عدالت میں اس کا اپنا کیس فائٹ کریں گے. جو والنٹیئر جس کا نوجوان کا میں نے حیدر کا نام لیا تھا, وہ ابھی while I was on my way to this press conference I was told کہ اس کو جو ہے اب کسی FIR میں, کل آپ نے
देखा होगा सोशल मीडिया पे, उसके माँ बाप जो है जगह जगह फिर रहे थे मुख्तलिफ थानों में, बट किसी ने नहीं बताया कि वो कहाँ है, और ना किसी ने एक्सेप्ट किया कि वो उनमें से किसी के पास है। अब किसी थाने में उन्होंने वो FIR दी है। देखें, FIR दें, लोगों को बता दें। अगर आप FIR देना चाहते हैं, गो के वैसे तो आप झूठी FIRs के बादशाह हैं इस वक्त। मेरे पे कई दर्जनों से ज्यादा मुकदमात हैं ऐसी जगहों पे जहां पे मैं शायद कभी पहुंचा भी ना हूं या सोचा भी, और इस तरह हर आदमी पे, सिर्फ मेरे पे नहीं, एवरेज PTI के MNAs MPs पे FIRs हैं। थे FIRs, लोग पेश होंगे, लोग अपने आप को डिफेंड करेंगे। लोगों का राइट है कि आप उनको, मतलब है कि वो इज्जत से अपने घरों में रहें और वो आए और अपने आप को डिफेंड कर सके। यार ये क्या तरीका है? आप हर आदमी को जो है वो आप गुंडा और बदमाश बना के रात के अंधेरे में ऐसे ले जाते हैं। तो आप अपने साथ और स्टेट के साथ जुल्म करें। जी, क़ायद-ए-आज़म की पाकिस्तान का सर आपने जिक्र किया, तो क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का ये खैबर पख्तूनख्वा भी हिस्सा है, कबाइली अज़ला भी हिस्सा है। यहाँ पर आग लगी हुई है, 4 नौजवानों के आपने नाम लिए, वो वाकई काबिल मज़म्मत है, उनका उठाना हम भी मज़म्मत करते हैं। 5 के जी। हाँ, तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात है, जो बदअमनी है, लोग उठाए जाते हैं। आपके दौरे हुकूमत में जब 2013 से आपकी हुकूमत थी, तो 8000 नौजवानों को जो है 2017-18 गायब कर दिया गया। उनकी मजम्मत अभी तक आप लोगों ने नहीं की। और जो दहशतगर्दी की लहर है सर, आप सारा मलबा विभाग पे डालते हैं। आर्टिकल 245 आपके साथ मौजूद है, ऑपरेशन कर सकते हैं, दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्यों कोई एकदम नहीं उठा रहे? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगा। पहली बात तो ये है कि मेरे इल्म में जो 8000 नौजवानों वाली बात नहीं है। आई एम श्योर कि जो उस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने पूरे इक़दाम किए होंगे। ऐसे ही नहीं, आपकी पुलिस की सैकड़ों की कुर्बानियां, आपकी जो कुर्बानी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने और लोगों ने दी है वो किसी ने भी नहीं दी है। तो ऑब्वियसली ये मैनेस दहशतगर्दी का इतना बड़ा था। अफगानिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे मौजूद है, दुनिया की तमाम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और जब वो पाकिस्तान पे हमला करती हैं तो उसमें सबसे पहले इम्पैक्ट जो है वो आपके सूबे के ऊपर आता है, खैबर पख्तूनख्वा पे आता है। तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की ये इंसल्ट होगी कि हम ये कहें कि कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा। अभी आप करेक्ट में देखें कल क्या हुआ है, DPO जो है पुलिस के, वो खुद लीड करते रहे ऑपरेशन। आई हैव सीन ऑल दोज वीडियोस। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? ये यहाँ पे आपकी हुकूमत की अमलदारी है। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहे कि फौज आए और फौज आके ऑपरेशन लीड करे। यहाँ पे आपकी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा की खुद ऑपरेशन को लीड कर रही है। शहादतें हो रही हैं, बंदे मर रहे हैं, बंदे अपनी कुर्बानियां दे रहे हैं। डोंट लेट्स नॉट इंसल्ट देयर सैक्रिफाइसेस। सर ये बताएं कि अब क्या समझते हैं कि सिर्फ 2 सूबों में जो है इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा, एक बलूचिस्तान है, इसकी आपके ख्याल में मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए जी, मेन वजह तो सीधी सीधी ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे जाली हुक्मरान है। दूसरा ये कि जो प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। अगर प्रायोरिटीज ठीक होंगी और ये सारी हुकूमतों की और स्टेट अपरेटस की तवज्जो जो है वो इस तरफ होगी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, उसके रूट कॉजेज को एड्रेस करने के लिए, तो शायद चीजें इस हवाले से बहुत बेहतर होंगी। दहशतगर्दी से बलूचिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के लोग सालों से लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की सलामती के हवाले से जो कुर्बानियां इन 2 सूबों की हैं वो किसी की भी नहीं। और आज भी यही 2 सूबे खड़े हैं, इसीलिए इन्हीं को वो ब्रंट सारा जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो प्रायोरिटी रियासत और हुकूमत को अपनी तरजीहात जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। सिर्फ बंदूक के साथ जो है बिल्कुल दहशतगर्द जो है उसको आपने बंदूक के साथ ही डील करना है, मगर इंतहा पसंदी की जो जंग है वो हार्ट्स एंड माइंड्स की जंग है, और उसको आपको हार्ट्स एंड माइंड से वो करना है। शेख साहब, जिस तरह की दहशतगर्दी की आपने बात की, अगर ऑपरेशन होता है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पार्टी जो उसकी हिमायत करेगी? देखें जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत पार्टी हैज बीन वेरी क्लियर ऑन इट। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा ऑपरेशन जो पब्लिक ओन ना हो उसको वो ओन नहीं करेंगे। पब्लिक ओन का मतलब यह है कि अगर कोई ऑपरेशन यहाँ पे होना चाहता है और ऐसे हालात बन गए हैं जहां पुलिस जो है उसके हाथ खड़े हो जाते हैं और ऐसे नागुज़ीर हालात बन जाते हैं, तो देन इट शुड कम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां पे इस सूबे के तमाम की तमाम पार्टियों के हिस्सेदार मौजूद हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं। देयर शुड बी एन ओपन डिस्कशन ऑन इट। और ऐसा हर ऑपरेशन जिसको पब्लिक ओन करेगी, जिसको पॉलिटिकल पार्टियां ओन करेंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा, उसके ज्यादा असरात होंगे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसी जो भी चीज हो दिस शुड बी डिस्कस्ड विद द पॉलिटिकल, अवाम ओन्ड होना चाहिए। और अवाम ओन्ड ऐसे ही है कि वो अवामी नुमाइंदों के सामने रखें, उस पर डिस्कशन हो। मुझे याद है कि जब स्वात में ऑपरेशन हुआ था
तो कौमी असम्बली पे इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई थी। ये माजी की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 7 दिन गुफ्तगू हुई थी। वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। एक एक इम्पैक्ट, एक एक फैक्टर जो है वो उसको डिस्कस किया गया था हर पार्टी की तरफ से, और उसके नतायज जो थे वो बड़े जबरदस्त थे। आई रिमेंबर। अच्छा वकास साहब, ये बता दीजिए कि एहसान इकबाल कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन अपोजिशन नहीं तैयार। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? और जमात इस्लामी के जो मरकज़ी अमीर हैं वो भी कह रहे हैं कि ईद के बाद हम तहरीक शुरू करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं और आप लोग भी कह रहे हैं। तो क्या आप लोग सारे इकट्ठे नहीं हो सकते? और मुज़ाकरात जो फजल रहमान साहब के साथ हो रहे हैं उसका क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि खान साहब के विजन के मुताबिक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को हम शिप अप करना चाहते हैं, और उस हवाले से हमारी कोशिशें जो है वो सबके सामने है। हमारे जो वफूद हैं वो JUIF को भी मिले, जमात इस्लामी के पास भी गए, GDA को भी जाके कराची में मिले हैं, और हम चाहते हैं कि ईद से पहले ये जो अपोजिशन अलायंस है ये शेप अप हो जाए, ताकि ईद के बाद जो एहतजाज है जो हम भी करना चाहते हैं, जो JUIF जैसे आपने कहा वो करना चाहते हैं, जमात इस्लामी, अगर पाकिस्तान में इस फस्ताई निज़ाम के खिलाफ खड़े होने वाली तमाम कुव्वतें यकजा होकर आवाज़ उठाएं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और अगर नहीं तो हम तो ऑलरेडी एहतजाज कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, वो उसको हम करेंगे। जहाँ तक आपने मौलाना साहब की बात की है, मैं उस पर बड़ा क्लैरिटी से कह दूँ कि उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, चीज़ें पहले से बेहतर हैं। 26वीं तरमीम के बाद एक तातुल आया, खान साहब के हुक्म पे उस तातुल को ख़त्म किया गया, दोबारा हमारी टीम ने उनको अप्रोच किया, उसके बाद एक सब कमेटी बन गई, उसमें उनके कुछ कंसर्न्स थे, वो मुल्क में थे नहीं, वो कंसर्न्स जो हैं टू द रेलेवेंट क्वार्टर्स पहुंच गए हैं। और मैं कंसर्न्स आपको नहीं बता सकता हूं, मगर मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूं कि वो जो कंसर्न्स मौलाना साहब की तरफ से बताए गए हैं वो काबिल हल है, और उसमें जो कंसर्न पार्टीज हैं दे हैव शोन देयर रिजॉल्व के खान साहब के हुक्म पे, खान साहब के विजन पे वो सब चीज़ें हो जाएंगी। सिर्फ इंतजार इस बात का है कि खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी है। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से अदालतों में जाने के बावजूद जो है हमें खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो जब मुलाकातें खुल जाती हैं और ऐसा कोई जरिया बन जाता है खान साहब से इनपुट लेने का, तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। चीज़ें पहले से बेहतर हैं मौलाना साहब की उसमें। बाकी अल्लाह की ज़ात है, वो जानती है कि कल क्या होगा और कल क्या नहीं। देखें, जो हुकूमत वक्त है ना जी, वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के नाम पे दे हैव बीन फूलिंग दिस नेशन फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, और पूरा साल सवा साल वो कहते रहे कि मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात नहीं। जिस वक्त हम मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ गए आगे और हमने उनका वो ब्लफ जो है उसको खत्म किया, उसके बाद इमरान खान से मुलाकात नहीं। अगर मुलाकात हुई भी सही इतने दिनों में तो एक कंट्रोल्ड 40 मिनट्स की मुलाकात हुई। उसके बाद हमने उन्हें कहा कि भाई आप जुडिशल कमीशन का नोटिफिकेशन कर दें, हम उस पे TORs के लिए चौथी मीटिंग में आ जाएंगे, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त। दिस वाज द सीरियसनेस ऑफ PTI कि इतनी मुखालफत के बावजूद हर नशिस्त में गए, मगर उनकी गैर संजीदगी का और मुनाफिकत का आलम यह था कि इस दौरान हमारे तर्जुमान और कमेटी मेंबरान के घरों पे हमले होने शुरू हो गए। एट द एंड ऑफ द डे खान साहब के हुक्म पे ही हमने ये कमेटी बनाई थी, हमने खुद पहल की थी, और फिर जब वो उनकी नॉन सीरियस सामने आई तो हमने खत्म कर दिया। सो दे शुड नॉट फूल दिस नेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी थोड़ी देर तक एक मीटिंग जो है वो उसको कन्वीन करेगी, उसमें वो पॉलिटिकल कमेटी के जो ज़ुमा है वो फैसला करेंगे। मगर इन जनरल, इन प्रिंसिपल, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। थैंक यू वेरी मच।